إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے رسول کو دین حق بالہدا کے ساتھ، اور الہدا کہتے ہیں قرآن مقدس کو، یعنی آسمانی ہدایات کو، اور دین حق دین اسلام ہے، تمام انبیاء کا دین ہے، اور وہی دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر وہ اس دین کو غالب کر دے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ دین کا غلبہ ہی آمد محمد کا، آمد مصطفیٰ کا مقصد ہے، یعنی دین اسلام کا غلبہ۔ اس کو میں نے اپنے موضوع کو نام دیا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد رسول اللہ چونکہ آخری رسول ہیں تو ان کا جو دین ہے، اس تمام انبیاء کا دین ہے، اسلام ہی وہ دین ہے۔ اب چونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے پر جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی پر ہوگا، تو اس کو میں نے دین محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس عنوان کے ساتھ جو درس چل رہا ہے آج بھی اسی کا تسلسل ہے۔ گزشتہ میں نے آپ کو کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں پر اللہ کے لگائے ہوئے شرائط کا ذکر کیا جو سورۃ الاعراف میں ہے نا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی امت کیا کرے گی؟ گزشتہ جو باتیں آپ نے سن لی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کی دعا پر شرط لگا دی تھی، اور وہ شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی گزشتہ سورۃ الاعراف کے ذریعے سے۔ آیت نمبر 156 157 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شرائط کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہا گیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اولئک هم المفلحون۔ یہ بہت عظیم بات اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی اخیر میں فرمائی۔ جو محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں گے، ان کی حمایت کریں گے اور ان کی نصرت کریں گے، اور ان کے ساتھ جو نازل ہوگا وَاتَّبَعُوا أُنزِلَ مَعَهُ، اتباع کریں گے وہ اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل ہوگا، یعنی قرآن مجید۔ تو یہ کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ کلیم اللہ علیہ السلام سے کہا گیا۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ کامیابی کی ضمانت اتباع محمد بنا دی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آیا ہے قرآن مجید کی بات ہے، کامیابی کی ضمانت اتباع محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر یہ کرتے ہیں تو کامیاب ہیں، اگر یہ نہیں کرتے تو ناکام، سیدھی سی بات ہے۔ تو کلیم اللہ نے اپنی امت کو بتا دیا علیہ السلام نے، عیسیٰ روح اللہ نے اپنی امت کو بتا دیا، اور یہ دونوں امتیں انتظار بھی کر رہی تھی اس نبی آخر الزماں کا۔ اب اس وقت جب رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب آ رہا تھا تو یہی دو امتوں کی شکل میں تھے یہ لوگ، تورات والے، انجیل والے، کثیر تعداد، جامع ترین کی تعداد انہی دو امتوں کی تھی۔ باقی بات امتیں تو ان میں ضم ہو گئی تھی، باقی امتیں انہی میں ضم تھی، داؤد و سلیمان وغیرہ سب یہ تورات ہی کے ماننے والے، یہ بنو اسرائیل یہود ہی کہلاتے تھے۔
یہودی یہ مانتے تھے، داؤد کو بھی سلیمان کو بھی، اور یہود ہی تھے وہ اصل میں جن کا کام تھا عیسائی وہ بھی بن جاتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ خود عیسائی بن جاتے ہیں، ان پر لازم تھا وہ. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تسلیم کیا تھا، جس طرح داؤد کو سلیمان کو مان لیا تھا، اسی طرح ان پر یہ بھی لازم تھا کہ وہ عیسیٰ کو بھی مان لیتے ہیں. مگر انہوں نے عیسیٰ کا انکار کیا، اس لیے وہ علیحدہ امت رہے، ورنہ یہ یہود بھی نصرانیوں میں ضم ہو جانا تھا ان کو. اگر ایسا ہوتا تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک امت ہوتی اور وہ صرف نصارہ ہوتے. لیکن چونکہ انہوں نے عیسیٰ کو مانا نہیں، اس لیے دو علیحدہ بن کر کے رہے، یہود اور نصارہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھل کے سمجھ میں آئی ہے؟ کچھ اور اچھا سمجھایا جائے. یہود کس کو کہتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا. یہود گزشتہ میں نے آپ کو بتایا کہ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے ہوئے، وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور آخرت میں ہم آپ کی طرف ہی ہدنا الیکا رجوع ہونے والے ہیں. تو اسی جملے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس جملے سے ہی ان کو یہود کہا گیا، رجوع ہونے والے، موسیٰ کلیم اللہ کے جملے سے. ان کا اصل انٹروڈکشن کیا ہے یہود کا؟ کہ وہ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے فالوورز ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کی شریعت کے فالوورز ہیں. ان کا بیس کیا ہے؟ یہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ ان کے جد امجد کون ہیں؟ اوپر جاتے ہیں تو اگرچہ کہ یہ شریعت موسوی کے پیروکار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار ہیں، لیکن ان کا تعلق، ان کا حسب نسب اوپر تک کہاں جا کر کے ملتا ہے؟ ویسے تو آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد ایک اولو العزم رسول جو پہلے رسول تھے وہ تھے نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کی نافرمانی کے بعد ایک عذاب آیا. اس عذاب کے بعد ساری انسانیت غرق کر دی گئی پانی میں، سوائے ان کے جنہوں نے کشتی میں بیٹھنا گوارا کیا ایمان لا کر کے. جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی کشتی میں سوار ہوئے وہی بچے، باقی سب ختم ہو گئے. اس کے بعد جب کشتی جوزی پہاڑی پر جا کر کے ٹک گئی، زمین کو خشکے کو لگ گئی، جب پانی ختم ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ 40 دن تک کشتی تیرتی رہی. بعض لوگ تو سالوں کی بھی گنتی بتا دیتے ہیں روایات میں، اسرائیلی روایات میں، تو وہ اللہ عالم. لیکن جب وہ کشتی جا کر کے رکی جوزی پہاڑی پر، وہاں پھر انسان اترے زمین پر. جب پانی ختم ہو گیا، سوکھ گیا، عذاب جو آیا تھا جس پانی کا وہ سوکھ گیا، تو جب انسان زمین پہ اترے وہ کشتی والے، تو ان سے ہی پھر انسانیت بڑی، کچھ بھی نہیں بچا تھا زمین پر. تو اس لیے یہ نوع انسانی کو نوح انسانی بھی کہہ سکتے ہیں آپ. نوح انسانی کہیے آپ، کیونکہ نوح علیہ السلام کے بعد والی انسانیت یہ بڑی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب نوح علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے مرتبے کا اولو العزم رسول اس دنیا میں اگر ظاہر ہوا ہے تو وہ ہے اللہ کے دوست خلیل الرحمن. حالانکہ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام ان سے پہلے کے ہیں، ان کی بستیوں پر بھی عذاب آئے ہیں، لیکن اولو العزم جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں سورہ احقاف میں ذکر ہے غالباً کا، کہ ان پانچوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اولو العزم میں سے ہیں، اور ان میں کے پہلے ہیں نوح علیہ السلام. تو ان کے بعد سب سے بڑا پیغمبر جو اس مرتبے کا ہو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام اسماعیل ہے اور ایک کا نام اسحاق ہے. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سب نبی ہی نبی پیدا کی اللہ تعالی. بات کو سمجھیے،
گہرا تعلق ہے یہ باتوں کو سمجھنے کا کہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ایک کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ نبی پیدا کرتے چلے گئے. انہی کی اولاد میں سے ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی, اور انہی کی اولاد میں ہے عیسیٰ بن مریم بھی. عیسیٰ اگرچہ کہ نرینہ اعتبار سے کسی مرد کے حسب نسب سے نہیں پہچانے جائیں گے, کیونکہ کوئی مرد آپ کا باپ تھا ہی نہیں اس دنیا میں. زمین پہ آنے والے مردوں میں سے کوئی ایک مرد بھی آپ کا باپ نہیں ہے, کسی کا نطفہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس واسطے وہ سب سے الگ ہیں. عیسیٰ پورے انسانوں میں سب سے نمایاں ہے, سب سے علیحدہ شخصیت ہے. سب انسانوں کی تخلیق کا ایک سسٹم ہے, عیسیٰ کا سسٹم اللہ نے جدا کر دیا سب سے. عیسیٰ جو پیدا ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس کامن اسباب کے ذریعے, سبب کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو اپنی عالیشان قدرت کے ذریعے پیدا کیا ہے. وہ خود ایک مظاہرہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اپنی بے شمار زبردست قدرت کا اللہ تعالیٰ نے مظاہرہ کیا عیسیٰ کو پیدا کر کے علیہ الصلوۃ والسلام. سمجھ میں یہ بات؟ تو عیسیٰ کا پیدا ہونا ایک مخصوص قسم کا پیدا ہونا ہے جس میں باپ نہیں رکھا گیا ان کے لیے, مگر ان کی ماں اسی خاندان کی ہے. مریم وہی حسب نسب کی عورت ہیں بنو اسرائیل کی. تو اب جب ماں کا بیٹا ہے, باپ تو ہے ہی نہیں, تو ماں تو ہے, تو وہ ماں کا حسب نسب بنو اسرائیل ہی ہے, تو وہ اسرائیلی ہوئے عیسیٰ بن مریم بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ سب کس کی اولاد ہے؟ اسحاق کی اولاد ہے. اور اسحاق کے بیٹے کا نام تھا, ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے, ایک اسماعیل اور ایک اسحاق. اسحاق کے بیٹے کا نام تھا یعقوب, یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. ٹھیک ہے. یعقوب کے بیٹے, یعقوب علیہ السلام کو 12 بچے ہوئے, اس میں سے ایک نبی ہوئے ہیں یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. اس طرح سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے اسحاق کی اولاد میں سلسلے وار رکھا ایک کے پیچھے. تو انہی میں موسیٰ بھی آئے, انہی میں عیسیٰ بھی آئے. ٹھیک ہے. یہ بہت اہم باتیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں. تو اس لیے ان سب کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل. کیوں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے ان کو؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا, ان کا ایک نام اسرائیل بھی تھا جس سے وہ معروف تھے. ان کے والد نے ان کا نام رکھا یعقوب, اور وہ مشہور ہوئے اسرائیل کے نام سے, معروف ہیں. تو اسرائیل کی اولاد کہا گیا ان کی تمام ذریت کو, یعقوب کے بچوں کو کیا کہا گیا؟ اسرائیل کے بچے. تو بنی اسرائیل کہا گیا ان لوگوں کو. تو وہ اسرائیل کے بچوں میں, یعنی یعقوب کے بچوں میں ہی ہے, ان کی اولاد میں ہی ہے موسیٰ بھی اور عیسیٰ بھی. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی اب آپ کو؟ اب یہ پوری قوم, موسیٰ کی قوم اور عیسیٰ کی قوم, یہ میں علیحدہ کیوں ذکر کر رہا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے بول دیا میں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور عیسیٰ کی قوم الگ کیوں ہو رہی ہے, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ سب اسحاق کی قوم ہے, یعقوب کی قوم ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر عیسیٰ آئے ہیں تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اس طرح عیسیٰ پر بھی ایمان لانا تھا ان کو. مگر انہوں نے عیسیٰ کو قبول نہیں کیا. اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی قدرت کی عالیشان نشانی بن جانا, باپ کا نہ ہونا, والد کا نہ ہونا. اس پر انہوں نے حضرت مریم کو نعوذ باللہ لعن طعن کیا ہے ان یہودیوں نے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا کیسا بچہ پیدا ہو گیا تیرے کو, تیری شادی نہیں ہوئی, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ تھا ان کا غصہ حضرت مریم پر. اور چونکہ وہ پیدا ہونے والا بچہ عیسیٰ ہے تو نفرت کرتے تھے اس سے.
ان ظالموں نے بہت سارے الزامات دھرے ہیں ان پر. ہماری سردارہ، ہماری ماؤں میں سے ایک ماں، یعنی اب ہم ماں اس واسطے سے بولیں گے کیونکہ وہ ہماری بزرگوں میں سے، آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، ہم جس کی انسانیت بڑی ہے تو انسانیت کا کہیں نہ کہیں تعلق تو جڑتا ہے ان سے بھی، تو اس لیے ہم ان کو کہہ رہے. ورنہ ایک سردارہ کہیے ہماری اللہ والی بزرگاہ ہے، ان پر الزامات دھرے ہیں ان بدبختوں نے. اس صدیقہ پر، مریم صدیقہ پر انہوں نے الزامات لگائے، بہت سارے الزامات لگائے. چرواہے کے ساتھ نسبت جوڑ دی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور عیسیٰ بن مریم کو نعوذ باللہ انہوں نے جو ہے بہت برے الفاظ سے پکارا ہے. ہماری تو ہمت نہیں ہو سکتی، وہ بول نہیں سکتے ہم ہماری زبان سے. کفر کو بیان کرنا بھی کفر ہے، کیا بولیں گے؟ تو بہت برے برے الزامات لگائے اور ماننے سے انکار کر دیا عیسیٰ کو. یہاں تک کہ وہ جب بڑے ہو گئے ان کے معجزے بھی دیکھتے گئے زندگی بھر، بے شمار بڑے بڑے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے. باوجود معجزوں کے دیکھنے کے بھی یہ اتنے سخت اور پتھر ہے، یہ کمبخت ہے یہ یہود، یہ دیکھنے کے بعد بھی عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے. اکثریت نہیں مانی ان کی، گنتی کے لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے تھے. بھائی اللہ کا روایات میں آتا ہے کہ آپ کے حواریوں میں صرف 12 آدمی تھے. سوچئے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس نبی کو، اتنے بڑے معجزے اللہ نے اس کے ساتھ ظاہر کیے ہیں. وہ تو آپ کے آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد ان کی تعداد بڑی ہے نصرانیوں کی، بعد میں ایمان لائے ان پر، جیتے جی نہیں مانے ان کو. بہت تکلیفیں دی، بہت اذیتیں پہنچائیں. یہاں تک کہ جب یہودیوں نے ان کا قتل کرنے کا ارادہ کر لیا عیسیٰ بن مریم کا، پوری طریقے سے عزم کر کے نکل گئے گھروں سے کہ آج عیسیٰ کو ختم کر دیں گے، سولی چڑھا دیں گے، اس کو صلیب پر لٹکا دیں گے، سولی چڑھا دیں گے اس کو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جبریل امین آ کر کے خبر دی عیسیٰ بن مریم کو کہ ان بدبختوں نے آج یہاں تک ارادہ کر لیا ہے کہ تم کو صلیب دیں گے، تم کو سولی پہ لٹکا دیں گے، یہ چڑھا دیں گے، تم کو مار دیں گے. اور رب العالمین آپ کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لینا چاہتا ہے. آپ غسل کیجئے. ہوگا یہ کہ آپ کی شباہت آپ کے حواریوں میں سے کسی ایک پر ڈالی جائے گی. اللہ کی تدبیر ہے. آ کر کے جبریل نے خبر دی، اللہ کی ایک تدبیر ہے یہ کہ آپ کی شباہت آپ کے حواریوں میں سے کسی ایک پر ڈال دی جائے گی. اور ہوگا یہ کہ پھر وہ آپ سمجھ کر کے آپ کے حواریوں میں سے جس کے اوپر شباہت ڈالی جائے گی اس کو سولی دیں گے، اس کو ماریں گے یہ لوگ. اور وہ شہید ہوگا، اللہ کے یہاں بڑے رتبے والا ہوگا، جس کو صلیب دیا جائے، چڑھایا جائے گا سولی پر، اور آپ زندہ اٹھا لیے جائیں گے. یہ خبر جبریل نے دی. تو آپ غسل کریں اور آئے اپنے حواریوں کے پاس. دیکھو جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے بھی اذیتیں دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ان کی قوم میں سے. اور وہ کون تھے؟ وہ قوم پوری کی پوری ایمان لائے بھی تو کون تھے؟ وہ جو لوگ ایمان لائے بھی تھے وہ کس نسل میں سے تھے بھائی؟ کن کی اولاد میں سے ہے؟ وہی اسرائیل کی اولاد میں سے ہے نا، بنو اسرائیل ہی ہے. وہ یہود ہی ہے جو 12 آدمی ایمان لائے ہیں، نصرانی بنے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کا مزاج بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایمان لا تو لیے. اب یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام غسل کر کے تشریف لائے، جن کی زلفوں سے پانی لتھر رہا تھا. حدیث ہمارے پاس احادیث میں یہ واقعات بیان ہیں اور صحیح احادیث میں ہیں. ہمارے آقا نے خبر دی ہم کو، زلفوں سے پانی نتر رہا تھا رسول اللہ کے. کس رسول اللہ کے؟ عیسیٰ رسول اللہ کے. عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے زلفوں سے پانی نتر رہا تھا. تو نبی اللہ نے آ کر کے ان سے کہا، عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے، مجھے یہ بات کی خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندہ آسمان میں اٹھا لے گا. میری شباہت تم میں سے کسی پر ڈالی جائے گی، اور جس پر ڈالی جائے گی اس کو سولی دی جائے گی، کیونکہ وہ مارنے والے آ کر کے میرے تصور کر کے میں سمجھ کر کے اس کو مار دیں گے. تو کون ہے تم میں سے جو میرے قاتل سولی چڑھ جائے؟ سوچیے نبی اللہ کیا پوچھ رہے ہیں. اور ہمارے آقا کے صحابہ، اللہ 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 قربان جائیے صاحب، ایسے صحابہ کسی کو نصیب ہوئے کائنات میں؟ کب آ رہی ہے باتیں، آگے آ رہی ہے، میں بتاؤں گا.
یہ محمد رسول اللہ کے دین کے پیروکار اور اولین پیروکار، سابقون اس دین کے، دین محمد کے وہ متبعین جو سابقون ہیں، کیا مقام اللہ نے ان کا بنایا ہے، کیسے ان کو بنایا ہے اللہ نے، کوئی مثال آپ کو کائنات میں نہیں ملتی ان کی۔ اور ایک طرف یہ تھے 12 بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، تو نبی اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے خاطر شہید ہو جائے؟ یہ وہ نہیں تھے جو فدا کا امی ابی و امی فدا کا یہ کہتے تھے، یہ وہ نہیں تھے نا، یہ کوئی اور تھے، یہ بنو اسرائیل ہے، یہ بات سمجھ لیجئے، یہ بنی اسرائیل ہے، ان کا مزاج سمجھ لیجئے آپ، حالانکہ مومنین ہیں، ایمان لائے ہیں، حواریین میں سے عیسیٰ بن مریم کے۔ تو نبی اللہ نے جب پکار کے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے، تو سب سے کم عمر کا ایک نوجوان اٹھا جو ان سب میں کم عمر والا تھا، اس نے کہا میں ہوں، میں تیار ہوں اس بات کے لیے کہ مجھ پر آپ کی شباہت ڈال دے اور مجھے سولی دے دے، میں مرنے تیار ہوں، میں شہید ہونے تیار ہوں۔ نبی اللہ نے دیکھا، محسوس کر لیا کچھ، تو پھر ان سے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ۔ پھر پکارا تم میں سے کوئی ہے جس پر میری مشابہت ڈالی جائے؟ پھر جب آپ پکارے تو پھر وہی نوجوان کھڑے ہوا اور کہتا ہے میں تیار ہوں، مجھے دیجیے اجازت۔ پھر نبی اللہ نے کہا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر پکارا، اس طرح 12 مرتبہ پکارا انہوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 12 مرتبہ آواز دی، کوئی ہے تم میں؟ 12 مرتبہ وہی ایک جوان کھڑا ہوا جو سب سے کم عمر والا ہے، میں ہوں، مجھے اجازت دیجیے اس کی، میں شہید ہونے تیار ہوں۔ باقی کوئی نہیں اٹھا، باقی کوئی نہیں اٹھا 12 مرتبہ بھی۔ تو نبی اللہ نے کہا پھر تم کو مبارک ہو یہ شہادت۔ اور اس کے بعد اپنے ان حواریوں سے کہا کہ تم 12 مرتبہ کفر کرو گے میرے دین کا، تمہارا مقدر ہے یہ، سمجھ رہے ہیں؟ تم کفر کرو گے۔ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، ابن مریم کو، نبی اللہ کو، اور اس نوجوان پر شباہت ڈال دی گئی، بالکل عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا آدمی ہے۔ جبرائیل نے ہاتھ پھیرا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، یہ نوجوان ایک دم عیسیٰ بن مریم جیسا ہو گیا۔ اس کو وہ دشمن جو دوڑے ہوئے آئے تھے تلواریں وغیرہ لٹکائے ہوئے، چیختے پکارتے ہوئے کہ آج عیسیٰ کو ختم کر دیں گے، انہوں نے اٹھا لیا، لے جا کر کے صلیب دے دی، اور چیخ پکارا کرنے شروع کر دی لٹکا کے۔ وہ جو آج کراس دیکھتے ہیں نا جس پر یہ فوٹو تصویریں بناتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بناتے ہیں، حرام ہے تصویریں بنانا، ایک نبی کی تصویر، کون ان کو معلوم ہے وہ نبی ہے؟ یہ بدبخت نبی کی تصویر بناتے ہیں، مرگ اس طرح سے جو ہے سولی دیے ہوئے ہیں کیلے ٹھوک کر کے۔ وہ اٹھائے آپ کو مار کر کے، یہود نہیں مانے عیسیٰ کو، اس لیے وہ علیحدہ قوم بن کے رہ گئے۔ اور یہ جو تھے ان کے حوارین، انہوں نے بعد میں جو کام کیا ہے نصرانیت کو پھیلانے کا، اس کی تبلیغ کرنے کا، تب جا کر کے نصرانیت پھیلی ہے۔ اب وہ لمبے واقعات ہیں، وہ سب میں بتاؤں گا نہیں آپ کو۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس لیے یہودی الگ اور نصرانی الگ ہوئے، چونکہ انہوں نے عیسیٰ کو نہیں تسلیم کیا، مانا نہیں تھا۔ اب رسول اللہ کی آمد کے وقت دونوں موجود ہیں، یہود بھی اور نصرانی بھی۔ یہ جس کتاب کی طرف نسبت کر رہے ہیں یہود، وہ تورات کی تعلیمات بھی موجود ہیں، اور یہ جس کتاب کی طرف نسبت کر رہے ہیں نصرانی، وہ انجیل کی تعلیمات بھی موجود ہیں۔ ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خبر دی ہے، جس کو میں نے گزشتہ کے اتوار میں آپ کے سامنے ذکر کیا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں، والذین، اور وہ لوگ، الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ
والانجیل۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی موسیٰ، تمہاری دعا جو رحمت خاص کے لیے مجھ سے ہے، وہ خاص رحمت میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو لوگ میرے نبی امی ان پڑھ نبی جب آئے گا تو اس کی اتباع کریں گے، اور اس کے آنے کی خبریں تورات میں بھی لکھی ہوئی ہوں گی اور انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہوں گی۔ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، لکھی ہوئی ہوں گی ان کے پاس تورات میں بھی انجیل میں بھی، تو دونوں کتابوں میں ہوں گی۔ تو اب جب دونوں کتابوں میں نبی کے آنے کی خبریں موجود ہیں تو دونوں امتیں اس آخری نبی کا انتظار کر رہی تھی، دونوں بھی نبی امتیں اس نبی آخر الزماں کا، چونکہ اپنے اپنے نبی کی تعلیمات کے اعتبار سے جو موسیٰ کو مان رہے ہیں، موسیٰ کی بھی تعلیمات میں موجود ہے کہ وہ آئیں گے آخری نبی، عیسیٰ کو مان رہے ہیں تو ان کے پاس بھی موجود ہے عیسیٰ کی بشارت بھی کہ وہ آئیں گے نبی۔ تو اب دونوں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نبی آنے والا ہے اور ہم کو اس پر ایمان لانا ہے، اس کی نصرت کرنی ہے، اس کی حمایت کرنی ہے، اس کی شریعت کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ اولئک ھم المفلحون، کامیابی انہی کو ملے گی، ان کو معلوم ہے کامیاب اگر ہونا ہے تو اس آخری نبی کی اتباع لازم ہوگی۔ دونوں انتظار کر رہے ہیں۔ اب فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، اللہ فرما رہے ہیں سورہ صف میں، سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، پس جب وہ آئے جس کا انتظار یہ کر رہے تھے، تڑپ رہے تھے، بے چین تھے ان کے لیے، جیسا ہی وہ ان کے پاس پورے دلائل کے ساتھ آئے، بینات کے ساتھ آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے ظالموں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی بہانہ کر دیا ان کا انکار کرنے کا، ان کو نہیں ماننے کا بہانہ کر دیا، یہ ہم تو نہیں مانیں گے آپ کو، تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اب یہ کیا ہے، کیوں انکار کیا انہوں نے؟ جی آپ سورۃ البقرہ نکالیے اور وہ پڑھیے جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ درس جہاں سے میں نے شروع کیا، میں نے اس لیے آپ سے شروع میں بھی کہہ دیا تھا، آگے آگے کچھ ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی جو پہلے درس سے بہت گہرا ربط آپ کو معلوم ہوتے جائے گا۔ میرا جو درس تھا شروع کا، میں چپ الٹپ لمبا نہیں کھینچ رہا تھا آپ کو، میں بعض لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں نا کہ حضرت بہت لمبا کھینچ کے لے جاتے ہیں، مشہور کر دیے، معروف بنا دیے میرے کو اس معاملے میں، لمبا کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ نادانو 23 سال میں نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ کی شریعت، 23 سال تو میں نہیں کھینچ سکتا، تم کو تو 23 گھنٹے بھی، میں 23 منٹ بھی پسند نہیں آتے ہیں لوگوں کے، یہ مزاج ہے تمہارے۔ اللہ خیر ہدایت دے اس امت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا تذکرہ اور ابلیس لعین کا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا تذکرہ، ملائکہ کے آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا تذکرہ ایک رکوع میں کیا ہے سورۃ البقرہ کی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً والا یہ رکوع ہے۔ حافظ صاحب یہ رکوع ہے نا، ہاں ایک رکوع پورا ختم ہو رہا ہے، تو پورا ایک رکوع ختم ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر دیا کہ آدم کو پیدا کرنے کا ذکر ہم نے فرشتوں سے کیا، تو فرشتوں نے کہا ایسے کو پیدا کریں گے، خورزیاں کرے گا، فساد کرے گا، ہم آپ کے حمد، آپ کے تقدس کو بیان کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے آدم کو وہ علم سکھایا جو فرشتوں کو نہیں تھا، پھر اس علم کو فرشتوں پر پیش کیا، پوچھا
تم بتاؤ ان کے نام مجھے۔ فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا، کہا ہم کو اس کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا سبحانک، تو پاک ہے، تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ انہوں نے اپنی طرف سے اعتراف کیا کہ تو پاک ہے، ہم تو وہی جانتے جو تو سکھاتا ہے، ہم اس کو از خود نہیں جانتے۔ آدم سے کہا آدم تو ان کو گن کے بتا وہ نام، تو آدم نے گن کے بتا دیے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں تم سے کہتا تھا کہ سب غیب میں جاننے والا ہوں، تم جو ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو مجھے سب معلوم ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، اللہ فرماتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ ابا واستکبر، انکار کیا، حماقت کیا، تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا ہی کافروں میں سے، اس نے انکار کر دیا۔ تو اس کے انکار کا سبب کیا ہے؟ ابلیس کے انکار کا سبب کیا تھا؟ بیس کیا تھا؟ ریزن کیا تھا؟ کس وجہ سے اس نے اللہ کی نافرمانی کی؟ اس کا بھی ذکر ہے سورۃ الاعراف میں۔ اللہ نے فرمایا، اس نے خود کہا اپنی زبان سے، جب اللہ نے اس کو پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کون سی چیز تجھے منع کی رے کم بخت سجدہ کرنے سے جبکہ میرا حکم تھا اس بات کا؟ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، تو مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں بہتر ہوں۔ قیاس عقلی گھوڑے دوڑانا اس کو کہتے ہیں۔ آگ سے میں پیدا ہوا تو افضل ہو گیا مٹی والی مخلوق سے میں، کیونکہ تو اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو وہ اس کا خود کا قیاس آگ سے پیدا ہونے سے افضل ہو جاتے ہیں، وہ خود ہی سمجھ رہا ہے۔ خالق کو معلوم ہے کس میٹیریل کی اہمیت زیادہ ہے، کس میٹیریل کی اہمیت کم ہے، وہ میٹیریل بھی پیدا کرنے والا خالق ہے۔ اللہ نے دوسرے مقامات پر خود ہی فرمایا ہے کہ اللہ نے آگ کا درخت مٹی میں سے پیدا کیا ہے۔ سورہ واقعہ میں اگر آپ پڑھیں گے، آگ کا درخت اللہ نے مٹی میں سے پیدا کیا۔ تو جو پیدا ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے، جو پیدا کرتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے۔ جو شے، جو چیز پیدا ہوتی ہے جس میں سے، پیدا ہونے والی بڑی یا جس میں سے پیدا ہوئی وہ جو پیدا کر رہی ہے وہ بڑی؟ پیدا کرنے والی کو آپ ماں کہتے ہیں، پیدا ہونے والی کو آپ بیٹی کہتے ہیں، تو رتبہ ماں کا بڑا کہ بیٹی کا بڑا؟ تو آگ کا درخت اگر مٹی میں سے پیدا ہوا ہے تو پیدا ہونے والی تو بیٹی ہوئی، چھوٹے مرتبے کی ہو گئی، پیدا کرنے والی مٹی بڑی ہو گئی ہے مرتبے میں، رتبے میں، شان میں۔ آگ بھڑک رہی ہو، آپ ایک گمپا مٹی لے جا کے آگ پہ ڈالو، وہیں بھس دب جاتی ہے، اس کی مجال نہیں ہے مٹی کے اوپر نکلے۔ جی، تو یہ اس کا اپنا قیاس۔ اب اللہ تبارک و تعالی شہنشاہ اعظم ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، شہنشاہ کل ہے۔ اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کی ضد کے باوجود جواب دے اس کو۔ جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو اور حماقت کر رہا ہو، اب اس کو بابا بیٹا سمجھاتے بٹھائیں گے؟ اللہ بہت جلال میں آئے، اور اس وقت اللہ نے فرمایا ذلیل اور ٹھکرائے ہوئے لعنت زدہ ہمارے سامنے بحث کرتا ہے، یہ بڑا وہ بڑا، نکل یہاں سے، تو اس کو نکال دیا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو اس کا اللہ کی نافرمانی کر دینے اور آدم کے سامنے نہ جھکنے کا جو ریزن بنا ہے، جو سبب ہے، وہ کیا تھی؟ اس کی حسد، اس کے اندر جو حسد پنپ رہی تھی، جلسی جس کو کہتے ہیں انگلش میں آپ، اور بغض، کینہ، وہ حسد اس کا سبب بنا ہے۔ اور وہ قیاس یہ کر رہا تھا کہ میں بہتر ہوں اس سے، اور وہ روز اول سے کر رہا تھا، جب آدم کو بنا رہے تھے وہاں سے ہی کر رہا تھا۔ جب وہ پتلے کی شکل میں تھے آدم علیہ السلام، مٹی اور پانی کو ملا کر کے جب ان کو شکل اللہ تعالیٰ جسامت بنا رہے تھے، اسی میں جا کر کے وہ ابن کثیر لکھتے ہیں وہ ٹھوکریں مارتا تھا،
اور اپنے آپ میں باتیں کرتا تھا دل ہی دل میں. یہ میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, یہ مٹی کا پتلا. اگر اس مٹی کے پتلے کو میرے اوپر فوقیت دے دیے تو میں اس کی فوقیت کبھی تسلیم نہیں کرنے کا, اس کی بڑائی کو میں کبھی تسلیم نہیں کروں گا, اور یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. ہاں اگر مجھے اس پر بڑائی دے دیے تو اس کو میں چٹکیوں میں سیدھا کرتا ہوں 2 منٹ میں, ایسا ایک انداز تھا اس کا, اس کو میں چٹکیوں میں سیدھا کر سکتا ہوں, میرے پاس وہ پاور ہے. اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں. تو شروع سے ہی اس کے اندر یہ جلسی اس کے ساتھ پنپ رہی تھی, وہ دل ہی دل میں یہ باتیں کرتا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورۃ البقرہ میں وہ فرمان ہے, ابا واستکبرا کے بعد وہ کانا من الکافرین کہا اللہ نے. اور کانا کا صیغہ عربی زبان کا آپ کو معلوم ہے ماضی کے لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے, تھا ہی کافر. اللہ نے فرمایا تو تھا ہی کافر, کانا کا صیغہ استعمال کیا, وہ کانا من الکافرین, جبکہ وہ اس سے پہلے کفر نہیں کرا تھا, یہ پہلا کفر تھا اس کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی اس کی پہلی نافرمانی تھی, یہ اس سے پہلے نافرمانی نہیں کرا تھا. پھر اللہ نے کانا کا صیغہ استعمال کیوں کیا کہ تو تھا ہی کافر؟ ایسا کیوں بولا اللہ نے اس کو؟ کیونکہ پہلے کفر کرا نہیں تھا انہیں. پھر تو تھا ہی کافر کا مطلب اللہ کے علم میں وہ بات تھی, انہو علیم بذات الصدور, تم جو جی میں رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخوبی جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب دیکھ رہے تھے, یہ جو پتلے کو لاتے مار کے بولتا تھا اپنے آپ سے, یہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, یہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ یہ بات فرما رہے کہ میں جانتا تھا تو انکار کرے گا, یہ تو مجھے معلوم ہی تھا کہ تو انکار کرے گا, تھا ہی کافر یہ ہے. تو اس کی جلسی تھی. تو اب جب یہ رکوع ختم ہو گیا پورا, اس کے بعد والے رکوع کی شروعات کہاں سے ہوئی قرآن مقدس سورۃ البقرہ میں, آپ ذرا بتائیے مجھے بھائی, یاد ہے کسی کو؟ حافظ صاحب آپ کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ اس کے بعد والا رکوع جو شروع ہوتا ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی واوفی بعہدکم. یہ واقعہ ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ یا بنی اسرائیل کہہ کر کے پکار رہے ہیں. اب یہ اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ ہے ابراہیم کے بیٹے اسحاق, اسحاق کے بیٹے یعقوب, ان کی اولاد. سمجھ میں آئی بات؟ میں نے ابھی کیا کہا آپ سے, یہ انتظار کر رہے تھے کس کا؟ ایک آخری نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے, جس کی بشارت موسیٰ نے بھی اور عیسیٰ نے بھی سنائی ہے کہ وہ آئیں گے. اب جب فلما جاءہم بالبینات, جب وہ آ گئے تو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا, کترا گئی ہے. تو کترانے کا سبب کیا تھا ان کا؟ ہاں, وہی بغض, وہی کینہ جو ابلیس لعین میں تھا آدم کے مقابلے میں. جب آدم کو فضیلت دی تو ابلیس کو گوارا نہ ہوئی, ابلیس جھکنے سے انکار کر دیا, سلنڈر ہونے سے انکار کر دیا, میں نہیں ہوتا سلنڈر اس کے سامنے. تو اللہ وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یعقوب کے بیٹو تم وہی حرکت ابلیس کی کر رہے ہو. اسی لیے ابلیس کا پورا واقعہ سنائے اور ان کو خطاب کیے کہ دیکھو ابلیس نے آدم کو اس لیے نہیں مانا کیونکہ وہ متکبر حماقت کر رہا تھا, میں بہتر ہوں. اور ایگزیکٹلی تم وہی کر رہے ہو کہ اسرائیل کی اولاد میں سے آخری نبی کیوں نہیں آیا؟ اگر اسرائیل کی اولاد میں سے آتا تو ہم تو انتظار کر رہے تھے, ہم تو منتظر تھے اس کے ماننے کے لیے, لیکن وہ اسرائیل کی اولاد میں سے نہیں آیا. ہم تو اسماعیل کو کمتر جانتے ہیں, اسماعیل کے بچوں میں سے آ گیا تو ہم کیوں لائے ایمان؟ ہم تو بہتر نہیں جانتے اس کو, اس کے مقابلے میں تو ہم اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں اسماعیل کی اولاد کے مقابلے میں. ایگزیکٹلی وہی حماقت جو ابلیس نے کی. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے کہا اوفو بعہدی, اوفو بعہدی واوفی بعہدکم.
تمہارا جو مجھ سے وعدہ ہے، عہد و پیمان ہے، وہ عہد و پیمان کیا ہے تمہارے مجھ سے؟ کہ جب وہ آخری رسول آئے گا تو ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لائیں گے، اس کی حمایت کریں گے، اس کی نصرت کریں گے، یہ تمہارا وعدہ ہے میرے سے، تو یہ وعدہ پورا کرو، تم ہی سب سے پہلے کافر مت بنو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ خطاب اللہ نے ان سے کیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام سے کیا بغض تھا ان کو؟ یہ بات جب معلوم ہو گئی کہ اسماعیل سے ایک قسم کا بغض تھا، اس لیے وہ سرے سے انکار کر دیے، ہم بنو اسماعیل کو نہیں مانتے۔ یہ انسانی فطرت کا عجیب چکر ہے، یہ شر کا مادہ جو رکھے نا اللہ تعالیٰ انسان میں، یہ اس کی سبب ہے۔ کس کے سبب ہے؟ شر کا جو مادہ رکھے انسان میں خیر اور شر دونوں رکھے۔ جیسے جناتوں میں بھی اللہ تعالیٰ خیر کا ایک حصہ رکھے، جیسے جنوں میں بھی خیر کا ایک حصہ ہے، ویسے ہی انسانوں میں شر کا ایک حصہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے جن اور انس دونوں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مکلف ہے، اما شاکرا و اما کفورا کی رخصت کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اما شاکرن و اما کفورا کا مطلب ہے ہم تم کو آزادی دیتے ہیں شریعت کے احکام کو ماننے یا اس کا انکار کرنے کی۔ شریعت کے احکام، اللہ کے احکام کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم تکوینی کہتے ہیں، ایک حکم شرعی کہتے ہیں۔ حکم تکوینی کا انکار کرنے کی اجازت کائنات میں کسی مخلوق کو بھی نہیں، پوری کائنات میں کسی کو بھی نہیں، نہ فرشتے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ نباتات، نہ حیوانات، کوئی مخلوق کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ حکم تکوینی کا انکار کر سکے، کسی کو نہیں۔ تو یہ ایک قسم حکم تکوینی کی، اس اعتبار سے وہ حاکم مطلق ہے اللہ تعالی، حاکم مطلق، اس کی حکمرانی ہر شے پر جاری و ساری ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کی پوری خلقت ہے اور پوری مخلوق پر حکمرانی اسی ایک کی جاری و ساری ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے جو عالموں کا رب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس اعتبار سے وہ حاکم مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ فعال لما یرید ہے۔ حکم شرعی میں بھی وہ علی کل شیء قدیر، وہ فعال لما یرید ہے، لیکن مخلوق میں سے یہ دو مخلوقات کو حکم شرعی کا مکلف کیا، یہ جو دوسری قسم کا حکم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس میں ان کو چوز کرنے کی آزادی دی، اور یہی ان کا امتحان ہے۔ جنت اور جہنم اسی لیے بنائے، اگر یہ حکم شرعی نہیں اتارتے، صرف حکم تکوینی ہی ہوتا اللہ کا، تو جنت نہیں بناتے، جہنم نہیں بناتے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ میری بات نہیں بتا رہا ہوں، اللہ ہی کی بات ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جنت اور جہنم ہے کیوں؟ فرما برداری یا نافرمانی کا صلہ دینے کے لیے ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ فرما برداری یا نافرمانی کا صلہ دینے کے لیے ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کے تحت اس نے جو موت و حیات دنیا میں تم کو دی ہے، تمہارا امتحان ہے، تم میں کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے یہ دیکھنا ہے، اور اس کا رزلٹ دینا ہے، اسی کا رزلٹ ہوگا، وہ حساب کے دن یوم الحساب اسی کا رزلٹ ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یہی ہوگا۔ وہ نیکوں کا نام اعمال رزلٹ کا پرچہ سیدھے ہاتھ میں دیں گے، اور بدبختوں کا نام اعمال کا پرچہ بائیں ہاتھ میں دیں گے۔
یعنی جس کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ جنت میں جائے گا، جس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے ہے جنت اور جہنم، یہ امتحان کا رزلٹ دینا ہے، اور اسی امتحان کے لیے حکم شرعی کا نزول ہوا، حکم شرعی کا انتخاب ہوا کہ ہم زمین میں جب تم کو پیدا کر کے چھوڑ دیں گے تو وہاں تم کو آزمائیں گے، ہم ہماری شرعی تعلیمات تمہارے پاس، شرعی قوانین تمہارے پاس بھیجیں گے اور تم کو دیکھیں گے کہ تم ہماری شریعت کے مطابق عمل کرتے ہو یا مخالفت میں کرتے ہو۔ تو اس میں اختیار دینا تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ منشا تھا، تو اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق اس میں امتحان کے لیے ان کو آزادی دی۔ ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دو راستوں کی ہدایت کر دی ہے، چاہے شکر کرے چاہے کفر کرے۔ تو یہ حکم کو کہتے ہیں حکم شرعی، اس میں دیکھنا ہے کون کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لمحے لمحے آزمائشیں ہوتی رہتی ہے بندوں کی، شر کا غلبہ اور خیر کا غلبہ دونوں مخلوقات میں علیحدہ علیحدہ رکھا گیا ہے۔ جناتوں کو چونکہ آگ کے شرارے سے پیدا کیا تو ان میں شر کا مادہ غالب ہے خیر کے اوپر۔ آگ کا جو شرارہ ہے، جس کو آپ خود اپنی زبان میں شرارہ بھی نام رکھ لیے ہیں اپنے معاشرے میں، آگ کی اس لو کو جو لہرا کے اڑتی ہے، آپ اس کا نام خود ہی دیتے ہیں شرارہ، جس میں شر ہے تو اس کا غلبہ ہے۔ اور مٹی کے اندر چونکہ خیر کا غلبہ ہے، وہ انسان میں اس کا غلبہ آ گیا خیر کا، لیکن شر بھی ساتھ ساتھ رکھا، اور جناتوں کے اندر خیر بھی ساتھ ساتھ رکھا، اس لیے کہ ان کو آزمایا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دونوں مخلوقات کے لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ کا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا، یہ شریعت اللہ تعالیٰ کی، یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم حشر کے دن کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، ہم کو دیکھنا ہے، کیا جھٹلاؤ گے تم؟ ہماری بہت ساری نعمتیں تم پر ہیں، دونوں مخلوقات پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابلیس جس طرح اپنے اختیارات کو استعمال کر کے اللہ کے حکم سے نکل گیا، جو اختیارات اللہ نے دیے اس کو، وہ اس کا استعمال کر کے اللہ کے حکم سے نکل گیا، اسی طرح انسانوں میں سے بہت سارے لوگ اپنے اختیارات کا استعمال کر کے اللہ کے حکم سے نکل گئے۔ دنیا میں بھی اس کا خمیازہ بھگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھگتیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ نبی اللہ کو، نوح علیہ السلام کو اگر انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، 950 سال کی ان کی کاوشیں اور ان کی محنت اور کوششوں کو فراموش کر دیا، انہوں نے اس کو خاطر میں نہیں لائے، قدر نہیں کی نبی اللہ کی ان محنتوں کی، عذاب بھگتے دنیا میں بھی اس کا، اور آخرت کا بڑا عذاب باقی ہے ہمیشہ والا۔ ہود علیہ السلام کی محنتوں، ان کی نبوت کی اس بھاگ دوڑ کو، تگو دوڑ کو خاطر میں نہیں لائے، اس کی قدردانی نہیں کیے، عاد والے ہلاک کر دیے گئے، دنیا میں عذاب بھگتے، آخرت کا بڑا عذاب باقی ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے، سمود نے حضرت صالح کو اذیتیں پہنچائی، دنیا میں بھی عذاب بھگتے، آخرت کا بڑا عذاب باقی ہے۔ ہر ایک کا یہی حال ہوا۔ مدین میں شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہی کیا، جی لوط علیہ السلام کی قوم نے یہی کیا، عذاب میں پڑے، دنیا میں بھی بھگتے عذاب، آخرت کے بڑے عذاب باقی ہیں۔ کلیم اللہ علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ان دونوں کی امتوں کو تو انتظار تھا آخری نبی کے آنے کا۔ جب آخری نبی آ گیا تو ان بدبختوں نے بھی وہی ابلیس کے جیسا عمل کیا، انا خیر منہ کا، جیسے ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں، تو یہ بھی قیاس کیے کہ ہم بنو اسرائیل نسب کے اعتبار سے اسماعیل کی اولاد پر بہتر ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو، ختم۔ اس کے لیے اب ہیلے بہانے شروع کر دیے،
اس کے لیے ہیلے بہانے شروع کر دیے، نہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو آپ عجیب چیز بیان کر رہے ہیں، یہ تو ایسا ہے، اس کے لیے ہیلے بہانے ٹال مٹول شروع کر دیے. جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، اس بات کا ان کو دلی یقین ہو چکا تھا. اور وہ بات اللہ نے خود سورۃ المائدہ میں فرمائی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اس کو یعنی قرآن کو اور یہ صاحب قرآن کو جو نازل کیا ہم نے قرآن اور تعلیمات جو شریعت، وہ اس شریعت کو اور یہ لانے والے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے کہ ہمارے بچے ہیں. یہی حق ہے، یہی ہے وہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، مگر نہیں مانتے تھے. مگر کیوں نہیں مانتے تھے؟ محض اس لیے کہ اسماعیل کی اولاد میں سے آ گیا. میں نے کہا کہ انسانی فطرت عجیب ہے، اس میں جو شر رکھا گیا وہ شر کا غلبہ جب ہو جاتا ہے اس کے اندر، انسان کے اندر، تو وہ اپنے اس فطری شر کی وجہ سے یہ حرکتیں انسان کرتا ہے، عموماً کرتا ہے. جیسے ابلیس نے کیا شر کی وجہ سے، ویسے انسان بھی یہ شر کے غلبے کی وجہ سے ایسی حرکتیں کرتا ہے جیسے یہ بنو اسرائیل کر رہے ہیں اسماعیل کو ماننے سے. ویسے ہی مشرکان عرب رسول اللہ کی قوم میں بھی یہ فطرت، یہ فطری شر، فطری انتشار ان کو روک رہا تھا ایمان لانے پر. معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. آج جھلک بتا دیتا ہوں، تفصیل آگے آئے گی. بنو امیہ اور بنو ہاشم کا جو جھگڑا تھا قریش میں حسب نسب کا، بدبخت اس وجہ سے ایمان نہیں لائے رسول اللہ پر اور مر گئے کفر کی حالت میں. نبی تو ہے یہ مان رہے ہیں، لیکن ہمارے نسب میں سے آتا تو ہم مان لیتے ہیں، بنو ہاشم میں سے آ گیا تو نہیں مانیں گے ہم. کفر کی حالت میں مر گئے. وہی غلطیاں ہیں جو ابلیس لعین نے کی ہے، انا خیر منہ کی، اور وہی ریپیٹ ہو رہی ہے زمین پر بھی، آدم کے بیٹوں میں بھی. بنو اسرائیل اہل کتاب ہوتے ہوئے اتنی بڑی حماقت کر رہے ہیں ابلیس جیسی. یہ ان کے فطری انتشار کی دلیل ہے، شر ہے فطرت کے اندر. اور اتنا شر کیوں؟ کیا اتنا بڑی بات ہے کہ اسماعیل کے بیٹے سے اتنی نفرت کرتے ہیں یہ؟ تو یہ میں انشاءاللہ آنے والے درس میں تم کو بتاؤں گا. ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں نا، ابھی بتایا نا میں نے آپ کو، ایک اسماعیل اور اسحاق، اور یہ ہے اسحاق کی اولاد میں سے. اور رسول اللہ کس کے بچے ہیں؟ پھر اسماعیل کے ہیں. وہ کیسے ہیں اور اسماعیل سے کیوں ان کو بغض ہے، کیوں ناگوار ہے ان کو اسماعیل کے بیٹے پر ایمان لانا؟ جاننا ہے نا آپ کو؟ جاننا چاہیں گے کہ نہیں جاننا چاہیں؟ تو آئیں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں بھی. آؤ ساتھ لے آؤ، مت سمجھو کہ لمبا کھینچ رہے ہیں. میں نے آپ کو اب بھی کہہ دیا کہ بہت حکمت کی باتیں ہیں، راز کی باتیں ہیں جو جاننا ہے آپ کو. اگر واقعی آپ محمد رسول اللہ کے محبوب لوگ ہیں، آپ اپنے نبی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اپنے اللہ رب العالمین کے دین کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں، واقعی اگر وفاداری ہے، بندگی کی کچھ اہمیت جانتے ہیں، تو آئیے. نہیں تو جائیے، نہیں آئے، آپ بھی نہیں آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شمار نہیں آتے ہیں. میں دیکھوں گا جب آدمی نظر نہیں آئیں گے تو اکیلا دیواروں سے باتیں نہیں کروں گا، بند کر کے چلے جاتا ہوں میں بھی، مجھے کیا کرنا ہے. انسان آئیں گے تو بات کروں گا انشاءاللہ. اگر واقعی محبت ہے اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے دین کو جاننا چاہتے ہیں تو ضرور وقت نکالیے. بڑی بات نہیں ہے 1 گھنٹہ نکال لینا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے.
اللہ رب العالمین ہم کو اسلام سے محبت نصیب فرما دے، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ایمان پر ہی زندہ رکھ، ایمان کی موت نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔